بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 21ویں تراویح مکمل کی۔ تو وہ 12ویں پارے میں حضرت نوح علیہ السلام کا ہم نے قصہ سنا۔ اس کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف جو ہے میرے محترم دوستو، اس کا جو شان نزول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے، تو مدینہ کے جو یہود ہے ان کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ اب مکہ کے جو مشرکین تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے بھی مدینہ کے یہودیوں سے کانٹیکٹ کیا، ربط کیا، بولے بھائی تم لوگ اہل کتاب ہو، سارے نبی تمہارے خاندان میں تمہاری نسلوں کے اندر آئے ہیں، اللہ نے تم کو آسمانی کتاب بھی عطا فرمائی تھی۔ اب یہ ہمارے مکہ میں بھی ایک آدمی پیدا ہو گیا، اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، تم اہل کتاب ہو، تم کو نبوت کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں زیادہ علم ہے، تو تم ذرا 2-4 سوالات ان سے ایسے کرو، تب سمجھ میں آئے گا یہ اللہ کے سچے اور پکے نبی ہے یا نہیں ہے۔ اب جو یہود تھے ان کے کچھ لوگ وہ آئے مکۃ المکرمہ کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، سوال کیا انہوں نے اللہ کے نبی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے؟ اصحاب کہف کے بارے میں، اصحاب کہف کون تھے، اور روح کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں بھی سوال کیا کہ انسان کے جسم میں جو روح ہے اس کا کیا مطلب ہے، مطلب روح کیا چیز ہوتی ہے۔ 3 سوالات انہوں نے اللہ کے نبی سے دریافت کیے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور قرآن کی حقانیت کا جو ہے نا، یہ جو امتحان تھا، یہ بہت ہی زیادہ ایسا امتحان تھا کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ 3 سوال کے جواب دے دیے تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد دنیا میں کسی بھی یہودی کو اپنی یہودیت پر قائم نہیں رہنا چاہیے تھا، اس نے مسلمان ہو جانا چاہیے تھا۔ اور کسی بھی عیسائی نے اور کسی بھی غیر اللہ کی پرستش کرنے والے نے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ 3 سوالات وہ ہے جن کا جواب آپ کو تورات میں ملے گا، جن کا جواب آپ کو انجیل میں ملے گا، بائبل کے اندر ملے گا۔ ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مکے والے تو جان ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ مکہ والے تو سب مشرکین تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، صرف یہودیوں کو معلوم تھے ان کے جواب۔ یہودی امتحان لینا چاہتے تھے یہ واقعے میں بھی اللہ کے نبی ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جوابات کو قرآن پاک کے اندر پوری سورت کی شکل میں نازل فرمایا۔ سورہ کہف نازل ہو گئی، اس میں پورا اصحاب کہف کا قصہ آ گیا، پورا مکمل واقعہ۔ اور سورہ یوسف نازل ہو گئی، تو سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا آ گیا واقعہ مکمل۔ صرف سورہ یوسف ایک ایسی سورت ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کو مکمل واقعہ ملے گا۔ ان کے علاوہ باقی نبیوں کے واقعات پوری قرآن میں جہاں جہاں ضرورت پڑی ویسے اللہ نے نازل کیا۔ چونکہ یہ مکمل سورہ اس لیے نازل فرمایا یہودیوں کو جواب دینے کے لیے۔ اب سورہ یوسف کا جو واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، ہم لوگ اکثر سنتے رہتے، موٹا واقعہ مختصر انداز میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، ایک چاند، ایک سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوتے تھے۔ یعقوب کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، یہ پورا اسرائیل جو بسے ہوا ہے نا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہی نام پر، کیونکہ یہ پوری یہودی قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو، ابھی حضرت یوسف کے جو 11 بھائی تھے ان میں ایک کا نام یہودا تھا، تو یہ سارے یہودی کہتے ہیں کہ ہم اسی یہودا کے خاندان سے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ یہودی کہتے ہیں۔ یہودا اصل میں ان کے بیٹے کا نام تھا۔ تو بنی اسرائیل جو قرآن میں بار بار بنی اسرائیل کہا، وہ انہی کو کہا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ 12 بیٹوں کی نسلیں مصر کے اندر، ملک شام کے اندر، کنعان کے اندر، اسرائیل کے اندر اور وہ پورے علاقے کے اندر جو آباد ہو گئی، تو قرآن نے انہی کو بار بار بنی اسرائیل کہا، مطلب یعقوب علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل کے لوگ تھے ان کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ تو چونکہ 2 نسلیں چلی تھی، ایک بنی اسماعیل بنی اسرائیل کی، بنی اسماعیل میں سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیدا ہوئے تھے، اور جتنے بھی نبی پیدا ہوئے تھے وہ بنی اسرائیل کے اندر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، پھر ان کے 12 بیٹے، اور 12 بیٹوں میں سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی 2 مائیں تھیں، ایک ماں سے 10 بیٹے تھے، دوسری ایک ماں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، وہ 2 بیویوں میں ایک بیوی سے جو ہے 11 بچے تھے، ایک بیوی سے 2 بچے تھے، ایک بنیامین اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ دونوں جو ہے ایک بیوی کی اولاد تھے۔ اب جو باقی کے 10 تھے وہ سوتیلے تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کسی سے خواب مت بیان کرنا، انہوں نے پھر بھی اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا، وہ ان کو لے کر گئے، انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ والد صاحب کے پاس میں جھوٹا موٹا خون جو ہے وہ بکرے کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کو لگا کے لے کر آئے اور رونے دھونے لگے وہاں پر۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، مصر کے بازار میں بیچے گئے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا عزیز مصر، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور خریدنے کے بعد بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی ہوس کے جال میں پھنسانا چاہتی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، اللہ نے حفاظت کی، اور اللہ نے حفاظت کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، ایسی زندگی سے تو میں جیل کی زندگی پسند کرتا ہوں۔ پھر جیل میں چلے گئے، وہاں قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتانے لگے، تو ایک قیدی جو بادشاہ کا مصاحب تھا، آزادی کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اس نے کہا کہ جیل میں ایک آدمی ہے جو خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے، بلا کے لے کر آؤ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بیان کی کہ آنے والے جو 7 سال ہوں گے وہ ہرے بھرے ہوں گے، اس کے اندر خوب باغات کے اندر پھل پیدا ہوں گے، اناج پیدا ہوگا، اس کے بعد کے جو 7 سال ہوں گے اس میں دشکاڑ آئے گا، قحط آئے گا۔ اب ویسا ہی ہوا اور بادشاہ کا انتقال ہوا۔ اللہ کا نظام دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اب ادھر ماں باپ جو تھے کنعان کے اندر جہاں پہ رہتے تھے، آج جو جس کو ہم لوگ اسرائیل کہتے ہیں، وہ علاقے کے اندر ان کے ماں باپ آباد تھے فلسطین میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والدین تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بھیجا، جاؤ تم جا کے بادشاہ کے پاس سے اناج لے کر آؤ۔ اب گئے بادشاہ کے پاس میں اناج لینے کے لیے، تو وہاں پہ جب بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ سلامت حضرت یوسف علیہ السلام تھے، پہچان گئے بھائیوں کو۔ پھر کہا کہ تم کتنے بھائی ہو، تمہارا اور ایک بھائی تھا کیا؟ پھر بھائی لوگ پریشان ہو گئے، ان کو کیسے کیا معلوم ہمارا ایک اور بھائی تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو روک لیا، باقی بھائی آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام پھر رونے لگے۔ پھر اس کے بعد میں بھائی لوگ واپس آئے، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پہلے بھی میرا ایک بیٹا یوسف وہ اسی طریقے سے میرے سے جدا ہو گیا، اب دوسرا بیٹا بھی جدا ہو گیا۔ پھر بھائی لوگ واپس آئے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، پھر دیکھا کہ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا، کہا کہ ابا کی آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اب
یعقوب علیہ السلام تو رو رو کر نابینا ہو چکے تھے. اب ان کا کرتا لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. پوتروں نے کہا کہ دادا جان آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, یوسف کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی کنویں کے اندر. لیکن جب یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا, ان کی آنکھوں پہ رکھا گیا تو ان کی بینائی دوبارہ واپس آ گئی. اب یہ جو واقعہ ہے میرے محترم دوستو, پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنے پورے بیوی بال بچوں کے ساتھ مصر چلے گئے, اور مصر جانے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا, ان کی بیوی نے, ان کے 11 لڑکوں نے, اور کہا کہ بیٹا یہ تیرا وہ خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا کہ ایک چاند, ایک سورج اور 11 ستارے تم کو سجدہ کریں گے. تو ان کی شریعت میں سجدہ کرنا جائز تھا, اس کے لیے انہوں نے سب نے مل کر ان کو سجدہ کیا. اب یہ جو واقعہ ہے میرے محترم دوستو, حضرت یوسف علیہ السلام کا اتنا لمبا چوڑا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا, اس واقعے کے اندر اصل جو مجھے واقعہ بیان کرنا ہے, اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں, نصیحتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی کیسے حفاظت کی اور کس طریقے سے ان کو بچایا. حالانکہ بھائی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو برباد کر دیا, لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. عبرت ہے اس واقعے کے اندر کہ مصر گئے بادشاہ کے دربار میں, تو بادشاہ کی بیوی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہتی تھی, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل جانا پسند کیا, اور وہاں پہ اللہ نے ان کی برات کیسے نازل فرمائی. جیل بھی گئے تو اپنے کام کو نہیں چھوڑا, اس لیے کہ نبی کی شان ہوتی ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, وہاں بھی لوگوں کو دعوت دیتے رہے, اور پھر جیل سے آزادی ملی. یہ سب عبرت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں. لیکن اب ہمارے زمانے میں کیا ہو چکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے قصے میں یہ جتنے مجاہدے ہیں, یہ جتنی تکلیفیں ہیں, یہ جتنے حالات ہیں, ان کی جو محنت ہے, وہ سب کو چھوڑ کر لوگوں نے صرف حضرت یوسف اور زلیخا, بس وہ دونوں کا ہی جوڑ کر اس پہ باضابطہ ایسی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہے. ایک کتاب دیکھا میں نے, داستان یوسف اور زلیخا. ارے اللہ کے نبی تھے وہ, کون تھے وہ اللہ کے؟ تم کیا لیلا مجنو کی کتاب لکھ رہے ہو, شیرین فرحان کی کتاب لکھ رہے ہو؟ ارے نبی ہے وہ, اللہ کے نبی. لیکن میرے محترم بزرگوں, آج کا زمانہ اور ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہوا ہے, ہم کو اس طریقے کے قصے کہانیاں جو ہے نا, وہ ایسے مزہ آتا سننے میں, عشق کے, محبت کے, اس طریقے کے قصے کہانیاں. تو وہ فالتو کا جو رائٹر تھا, کام دھندا تو تھا نہیں اس کے پاس, بیڑی کا ایک کٹا لے کے بیٹھا, اپنا بیڑیاں پھونکتے 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 کتاب لکھ دیا, اور اس کے اندر وہ واقعہ جو لکھا حضرت یوسف علیہ السلام کا, اس کو پورا عشق محبت کا ایسا رنگ دے کر اسی انداز سے لکھا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے باقی جو ان سے کام لیے وہ سارے کام چھوڑ کر. اور ان کے علاوہ بھی میں آج کل بہت سے تفسیر بیان کرنے والوں کو بھی دیکھتا ہوں, میں دوسروں کی بھی تفسیر سنتا ہوں, خالی میں تم کو تفسیر نہیں سناتا ہوں, میں بھی اور لوگوں کی سنتا ہوں. لوگ اس کے اندر بھی ایسے مزے لے لے کے بیان کرتے وہ واقعات کو, پتہ نہیں ایسے بڈھے بڈھے مفسر جن کی عمر 70-75 سال ہو گئی, مزہ آتا ان کو بھی ایسے قصے سنانے میں. جو سنانا چاہیے ان کے دعوت کی تکلیفیں, ان کو اللہ نے کس کس طریقے سے امتحانوں میں مبتلا کیا, وہ سب چھوڑ کے بس وہ پورا فوکس ان کا اسی پوائنٹ کے اوپر رہتا, حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ زلیخا کا واقعہ. حالانکہ یہ پورے قصے کے اندر اتنا مختصر ہے, وہ اتنا مختصر, صرف اتنا واقعہ ہے وہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہتی تھی, تو ان کو 100 کمروں کے اندر لے کر گئی وہ, اور 100 کمروں میں لے جانے کے بعد اس کے جو خدا تھے جن کی وہ پرستش کرتی تھی, اس نے ان کے آنکھوں پہ کپڑا ڈالنا چاہا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا, تو یہ کیا کر رہی ہے؟ بولے میں تم سے اپنی ہوس پوری کرانا چاہتی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں اپنے خداؤں کی آنکھوں پہ کپڑا ڈال رہی ہوں
تاکہ وہ مجھے یہ عمل کرتے ہوئے نہ دیکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تیرا جو خدا ہے وہ تو اتنا مجبور ہے کہ اس کی آنکھوں پہ ایک معمولی کپڑا ڈال دے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، لیکن میرا جو خدا ہے اس کی آنکھوں کی بینائی تو ایسی ہے کہ اگر کالی رات میں کالی چونٹی کالے پہاڑ کے اوپر چلتی ہے تو وہ اس کے قدموں کو بھی دیکھتا ہے۔ میرا خدا ایسا ہے، تو پھر میں میری خدا کی آنکھوں پہ کیسے پردہ ڈال سکتا ہوں؟ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ جیسے ہی دوڑے دروازے کے پاس تو وہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ، چوتھا دروازہ، اس طریقے سے وہ جو 100 دروازے تھے 100 دروازے کھل گئے۔ یہ عبرت ہے اس واقعے کے اندر کہ ایک آدمی اگر وہ حرام سے بچنا چاہے اور گناہ سے بچنا چاہے، اس کے دل میں پختگی ہو، اللہ اس کے لیے خود بخود کیا کھول دیتے ہیں بھائی؟ راستہ کھول دیتے ہیں، خود بخود راستہ کھول دیتے ہیں۔ اور واقعہ لکھا مفتی شفیع صاحب نے، میں ابھی تفسیر پڑھتے بیٹھا تھا، اس میں انہوں نے بہت ہی بہترین واقعہ لکھا ایک اللہ والوں کا۔ ایک اللہ والے، ان کو کسی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا، جیل میں تھے بیچارے، کیونکہ پہلے زمانے میں انگریزوں کے زمانے میں تو عام معمول تھا کہ آدھے علماء تو جیل میں ہی بھرے ہوئے تھے، کیونکہ انگریزوں کے خلاف بھی اگر کسی نے کوئی بات بول دیا تو انگریز اٹھا کے سیدھا کہاں ڈال دیتے تھے؟ جیل کے اندر ڈالتے تھے۔ وہ اللہ والے جیل میں تھے۔ اب جب بھی جمعہ کا دن آتا تو وہ غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے، عطر لگاتے، اور اس کے بعد جیل کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے۔ ہر جمعہ کو ان کا معمول تھا۔ تو ایک دن جو ہے وہ جیل کے جیلر نے ان سے پوچھا، بولے حضرت یہ سمجھ میں نہیں آیا میرے، میں آپ کو کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی جمعہ کا دن آتا ہے آپ نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں گیٹ پہ آ جاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں بعد میں، باہر تو آپ کو جانے کے لیے نہیں ملتا ہے۔ انہوں نے بولے دیکھو کیسا ہے، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ جامع مسجد میں پڑھنا فرض ہے، یہ جمعہ کی فضیلت ہے۔ اب یہاں تو میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو میرے بس میں کیا ہے، میرے کو کتنا حکم ملا ہوا ہے کہ بھائی تم جمعہ کے دن صبح جلدی اٹھو، غسل کرو، کپڑے پہنو، عطر لگاؤ اور جمعہ کی نماز کے لیے مسجد پہنچ جاؤ۔ تو میں وہی کرتا ہوں، صبح میں جلدی اٹھتا ہوں، کپڑے پہنتا ہوں، غسل کرتا ہوں، عطر لگاتا ہوں اور مسجد کے لیے نکل جاتا ہوں۔ اب یہ دروازہ بیچ میں آ جاتا ہے تو میرے بس میں اتنا ہے، میں اتنا کرتا ہوں۔ میرے بس میں کتنا ہے بھائی؟ اتنا ہی ہے۔ اب یہ دروازہ ہے یہاں پہ، میں آگے نہیں جا سکتا، لیکن اتنا تو میں کر سکتا ہوں نا۔ تو جتنا میں کر سکتا ہوں میں الحمدللہ ہر جمعہ کو اتنا کر رہا ہوں۔ مفتی شفیع صاحب نے اس کے آگے بہت اچھی بات لکھی، انہوں نے لکھا اللہ اگر چاہتے تو یہ کوئی اللہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ کسی کو ذریعہ بنا کے، وسیلہ بنا کے گیٹ کھلوا دیتے، پھر یہ بزرگ جامع مسجد جاتے یا مسجد جاتے، جمعہ کی نماز وہاں پہ ادا کرتے، واپس آ جاتے۔ لیکن گیٹ کا جو نہیں کھلنا ہے اور ان کا ہر جمعہ کو غسل کر کے، کپڑے پہن کے، تیار ہو کے گیٹ تک جو آنا ہے، یہ 1000 کرامتوں سے بھی افضل ہے۔ کیسے افضل ہے بھائی؟ 1000 کرامتوں سے بھی افضل ہے یہ۔ کیوں 1000 کرامتوں سے افضل ہے؟ اس لیے کہ ان کے عمل میں جو استقامت ہے، استقامت، اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ استقامت یہ 1000 کرامتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی کو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کی عادت ہے، اور بیچارے نے کبھی بغیر تکبیر اولیٰ کے نماز ادا کیا، اس کو ایسا لگتا کہ میں نے نماز ہی نہیں پڑھا، تو وہ اس کے لیے بڑے سے بڑی قربانی دے کر نماز تکبیر اولیٰ سے ادا کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اس کی استقامت۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟
استقامت، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن مجھے نماز تو کیسی پڑھنا ہے؟ تکبیر اولیٰ کے. تو یہ استقامت. اسی طریقے سے ایک آدمی ہر مہینے پابندی کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن لگاتا ہے، بھلے اس کے گھر میں میت ہو جائے اس کے 3 دن کا کبھی ناغہ نہیں ہوتا. 1 سال 2 سال 10 سال 15 سال 20 سال، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن اس کا اپنا یہ جو معمول ہے اسے کہتے ہیں استقامت. اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسے استقامت اسے کہتے ہیں کہ میرا جو عمل ہے، جو اللہ مجھ سے کرا رہا ہے، میں کسی بھی حال میں اس کو نہ چھوڑوں، میرے بس میں جتنا ہے. تو اس سے ایک اور سبق ہم کو یہ ملا کہ ہم نے نا امید نہیں ہونا چاہیے. کہیں پہ ہم دین کی محنت کر رہے ہیں، کہیں پہ ہم دین کی تعلیم دے رہے ہیں، کہیں پہ ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں یا ہم خود سیکھ رہے ہیں، انسان نے وہاں پہ نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ استقامت کے ساتھ میں وہ کام کرتے رہنا. جتنا اپنے بس میں ہے بندے نے اتنا کرتے رہنا. آگے کا کس کے بس میں ہے بھائی؟ اللہ کے بس میں ہے. اب وہ اللہ کی ذمہ داری، جیسے یہ اللہ والے حضرت نے وہی لکھا مفتی شفیع صاحب نے کہ ان کے بس میں تھا غسل کر کے گیٹ تک آنا، بس وہ آ رہے تھے. تو وہی جو استقامت ہے 1000 کرامتوں سے زیادہ افضل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بس میں تھا دروازے تک آ جانا، اور دروازے کو کھلوانا کس کا کام تھا؟ اللہ کا کام. دروازہ کھل گیا، 100 دروازے کھل گئے. اب دیکھو اللہ نے اپنے نبی کے عصمت کی حفاظت کیسے کی، نبی کو کیسے بچایا. گئے تو سامنے بادشاہ. اب بادشاہ کو دیکھتے ہی یہ جو عورت تھی اس نے فوراً اپنا رنگ بدل دیا اور کہنے لگی، اے بادشاہ تم ایسے شخص کو کیا سزا دو گے جو بادشاہ کی بیوی سے منہ کالا کرنا چاہتا ہے. حالانکہ منہ کالا کرنا کون چاہتی تھی بھائی؟ وہ خود چاہتی تھی. قرآن میں اسی لیے آگے فرمایا ان کیدکن عظیم. اس طریقے کی جو مکار عورتیں ہوتی ہے ان کا مکر نہایت ہی خطرناک ہوتا ہے، اسے مکاری کہتے ہیں. اور آج کے زمانے میں بھی میرے محترم دوستو عورتوں کی جو مکاری ہے، مکاری. ایک وکیل صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کورٹ کے اندر سب مسلمان عورتیں برقع پہن کے جھاڑ کے نیچے ادھر ادھر بیٹھی ہوئی ہے. تو وہ غیر ایمان والا وکیل تھا. وہ میرے سے کہنے لگا، بولے یار تمہاری قوم کے، تمہارے سماج کی یہ جو عورتیں ہیں، یہ جتنی بھی عورتیں تم کو نظر آ رہی ہے نا، یہ سب 498 کے کیس والی ہیں، لیکن ان میں سے 99% جو کیسز ہے وہ فیک ہے. وہ سامنے والے کو پھنسانے کے لیے، سامنے والے سے پیسے نکالنے کے لیے، سامنے والے کو ٹارچر کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. تمہارے اسلام میں جائز ہے کیا بولے ایسا کرنا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، شرم کی بات ہے. یہ قرآن میں 1450 سال پہلے فرمایا، لیکن ہمارے آج کے زمانے میں آپ دیکھو یہ جو مکاری ہے، مکاری. اسی لیے عورتوں کی انہی مکاریوں کی وجہ سے لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں. گھر جو مسئلہ وہ 4 لوگ بیٹھ کے مل کر حل کر سکتے ہیں، ہماری مسلمان عورتیں اس کو کورٹ کچہری کے اندر، پولیس اسٹیشنوں میں حل کرانا چاہتی ہے. اب بھی رمضان کی بات، رمضان کی ہی بات، کوئی میرے پاس میں مسئلہ لے کر آئے، وہ بیچارے کی شادی ہو کے 20 سال ہو گئے، میاں بیوی کے درمیان رمضان کے ہی مہینے میں کچھ تیری میری ہو گئی، اس کے ماں باپ اس کو ڈائریکٹ پولیس اسٹیشن لے کر چلے گئے شوہر کے خلاف. 20 سال کے جو میاں بیوی کے تعلقات تھے ایک جھٹکے میں انہوں نے اس کو ختم کر دیے. ہمارے لیے کتنی عبرت کی، نصیحت کی بات ہے. تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں میرے محترم دوستو، ہم نے اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، یہ عورتوں کی طرف سے جو واقعات ہوتے اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اس قسم کا کوئی واقعہ، کوئی بات سنتا ہے تو وہ مرد کو قصوروار سمجھتا ہے، لیکن ایسا نہیں رہتا جب تک کہ ہم کو حقیقت کا علم نہ ہو. تو مکاری جو ہے قرآن میں فرمایا ان کیدکن عظیم. اے عورتوں
تمہارا جو مکر اور تمہاری جو مکاری ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بیچارہ ہمارا تبلیغ کا ساتھی، اس کی اپنی ٹیلرنگ کی دکان، کپڑے وغیرہ سینے کی، ایک 5-6 مزدور اس کے پاس کام کرتے تھے۔ اب ایک سے ملاقات، ایک سے دوستی ہو گئی اس کی۔ وہ روز آ کے بیٹھنے کا اس کے پاس اور اس کو ترغیب دینے کا، ارے بولے بھائی آپ ایک کام کرو، دوسرا نکاح کرو، بولے دوسرا نکاح کرنے کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ اب وہ جس کی ٹیلرنگ کی دکان تھی، اس نے بولا یار میں کیا کروں، بولے مجھے کوئی کرنے کی ایسی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں تھی، بولے لیکن دیکھو دین کتنا پھیلا، بولے ان کے 2 نکاح کرنے کی وجہ سے، کر لو بولے تم بھی، سنت بھی زندہ ہوں گی۔ اور کیسا ہے، 6 آدمی کام کرنے کو ہے تمہارے پاس، تم کو کمائی کر کے دینے کے واسطے، تو یہ جو 6 بیل پال کے رکھے یہ کائے کے واسطے ہے، کر لو بولے۔ انہوں نے بولے یار میں کروں مگر کہاں کروں گا، میری سگی خلیری بہن ہے، بولے بیچاری کا نکاح ہوا تھا، عالمہ بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، دین کی بہت معلومات ہے، بولے اس کو اگر تم اجازت دو تو میں بات چیت کر لیتا ہوں۔ اب انہوں نے بولے بہت ترغیب دے رہا بیچارہ، ٹھیک ہے بابا کر بات، کیا اس نے بات چیت کے بعد میں اس کا نکاح بھی ہو گیا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، نکاح ہونے کے 1 مہینے کے بعد میں ہی اس عورت نے اس کے اوپر 498 کا کیس کر دی، اسی عورت نے۔ اور جب 498 کا کیس کی، اس کے بعد وہ سیٹلمنٹ کے اندر ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو 10 لاکھ روپیہ چاہیے۔ ارے بھائی میں لوگوں کے ناڑے سینے والا آدمی، پیجامے چڈیا سینے والا آدمی، میں 10 لاکھ روپیہ کہاں سے لوں گا؟ نہیں تو تیری اوقات نہیں تھی تو دوسرا نکاح کیوں کرا، بولے تو نے بیچ دکان۔ اب وہ جو 10 پالے ہوئے بیل تھے، 6 بیل بیچاروں کو چھوڑنا پڑا۔ جاؤ رے بولے بابا تمہارے حساب سے تمہارا دیکھو۔ وہ بیل بھی چلے گئے، دکان بھی بک گئی، مشینیں بھی بک گئی، سب کچھ بیچ کر وہ سیٹلمنٹ کرنا پڑا۔ اس کے بعد میں وہ خلیرا بھائی اور اس کی بہن دونوں کبھی اس کو نظر نہیں آئے۔ 6 مہینے کے بعد ہمارا ایک دوست مولوی صاحب ہے، وہ اس کو پتا چلا، اس نے بولا ارے وہ دونوں بھی فراڈ ہے، بولے انہوں نے نظام آباد میں بھی ایسا ہی کیے، عادل آباد میں بھی ایسا ہی کیے، حیدرآباد میں بھی ایسا ہی کیے، آلریڈی 5 جگہ پہ ایسا کر چکے ہیں، بولے وہ 5 لوگوں پہ اسی طریقے سے 498 کے کیس کر کے ان سے 8-9 لاکھ روپئے نکالے، اور یہاں پہ تیرے گلے کے اندر انہوں نے جو ہے ہار پنائے۔ بولے بھائی میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کے لیے یہ جو مکاری ہے، یہ جو کیسز وغیرہ ہم جو نیوز پیپروں میں پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہی اپنے دماغ میں کبھی بھی یہ انٹینشن نہیں پیدا کرنا کہ یہ خبر بالکل صحیح ہوں گی بول کے۔ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اخبار کی دنیا وہ جھوٹ کی دنیا ہوتی ہے۔ اخبار کی دنیا کائی کی دنیا ہوتی ہے بھائی؟ جھوٹ کی دنیا ہوتی ہے۔ مولانا تو یہاں تک فرماتے ہیں اسی لیے بولے صبح میں اٹھتا ہے قرآن پڑھنا چھوڑ کر جو حق کی، صداقت کی، سچائی کی کتاب ہے، یہ جھوٹ کی کتاب شروع کر دیتا۔ صبح میں سب سے پہلا کام جھوٹ پڑھنے کا، سب جھوٹ کی خبریں ہوتی ہے بولے۔ تو یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے میرے محترم دوستو، عبرتوں سے، نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے ہمارے لیے۔ یہ ایسی عبرتیں ہیں کہ جیل میں چلے گئے تو ذمہ داری اپنے آپ کو بھولے نہیں، یاد رکھا انہوں نے۔ وہاں پہ جب بھی کوئی ان کے پاس آتا اس کو پہلے ایمان کی دعوت دیتے اور بتاتے کہ ہماری جو نسبت ہے وہ کس سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ مجھے اور آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے، نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، اور ہمارے مزاج میں بھی ویسا ہی صبر، ویسا ہی تحمل، ویسا ہی دعوت کا مزاج اور ویسا ہی جوش اور جذبہ اللہ پیدا فرمائے، اور نا امیدی سے ہماری حفاظت فرمائے کہ بھائی یہاں پہ پہلے بھی بہت لوگوں نے محنت کی ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، میں کروں تو کیا کروں، نہیں، بلکہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام جتنا ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا، باقی کا کام کس نے کیا بھائی؟ اللہ میرے آپ کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔